الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے حسد اور بخل روحانی بیماریاں ہیں، ایسے ہی طمع یعنی کہ لالچ، یہ بھی خطرناک روحانی بیماری ہے۔ سب سے پہلے جنت میں ایسا ہوا، اللہ نے اس کو قرآن میں بھی بیان فرمایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان نے قسمیں اٹھائیں شیطان نے کہ اگر آپ اس درخت سے پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب آدم اور حوا علیہ السلام نے تو اللہ کی اس نعمت میں رہنا زیادہ مناسب سمجھا اور اس درخت سے نہیں کھایا جس سے شیطان نے کہا تھا، بلکہ دوسرے سے کھا لیا۔ تو ایک طمع تھی دل کے اندر، لالچ تھی کہ ہم اللہ کی اس نعمت میں ہمیشہ رہ جائیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے تو گناہ کیا، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو اسلام شریعت کوئی تھوڑی تھا، نہ اس کے احکامات تھے، اور جنت میں کہاں وہ احکامات چلتے، وہ تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے مکلف بنے۔ بہرحال تو سب سے پہلے لالچ وہاں ہوئی۔ اگر لالچ نہ ہو تو پھر تو شیر بھی جو ہے پنجرے میں جمع جو ہے نا بند نہ ہو جائے، ایسے ہی جو مچھلیاں ہیں وہ کانٹے میں نہ پھنسیں، ایسے ہی پرندے جو ہیں وہ پنجروں کے اندر بند نہ ہو پائیں، مچھلی کبھی کانٹے میں نہ آئے۔ اگر لالچ دنیا سے ختم ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت بھی بنائی اور ایک زحمت بھی ہے کہ حرام ہے، لالچ کرنا گناہ ہے۔ کہتے بھی ہیں کہ لالچ بری بلا۔ بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک کتا تھا، اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، اور پانی پینے جیسے ہی پہنچا تو نہر میں جب پانی میں اس نے دیکھا تو اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ جی پانی میں بھی ایک ٹکڑا ہے۔ اس کو پکڑنے کے لیے منہ جیسے کھولا تو جو منہ میں ٹکڑا تھا وہ بھی گیا۔ اسی لیے کہاوت ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو دو درخت پہ لگے ہوئے، جو ایک ہاتھ میں ہے نا یہ اس سے بہتر۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے بھی پرندوں کی، جانوروں کی بولی سکھا دیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کری، اللہ نے انہیں بولی سکھا دی جانوروں کی۔ اس نے طمع اور لالچ میں سیکھنا چاہا کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا، ویسے ہی میں بڑا فائدہ تو اٹھاتا ہوں، لیکن جب ان کی زبان بھی سمجھوں گا تو اور فائدہ ہوگا۔ اب ایک دن اس نے کھانا کھایا تو جو ہے صبح کا وقت ہونے کے قریب تھا، فجر کا وقت۔ جب اس نے کھایا کچھ روٹی بچی تو ٹکڑا نہ گھر سے باہر پھینکا۔ جب پھینکا تو کتا بھی بھاگا اس ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے، اور مرغا بھی بھاگا۔ تو مرغا ظاہر ہے تیز تھا، اس نے تیزی سے ٹکڑا پکڑ لیا۔ اب کتا اس کو کہہ رہے کہ بھائی دیکھ، میں نے مالک کی ساری رات نگرانی کی ہے، میں نے چوکیداری کی ہے، میں بڑا تھکا ہوا ہوں، اور اب میرا سونے کا وقت ہے، مجھے یہ ٹکڑا دے دے، میں کچھ کھا لوں، پیٹ بھر جائے، میں سو جاؤں، تو ابھی جاگا ہے۔ تو اس نے بولا تو فکر نہیں کر، آج جو ہے نا مالک کا گدھا مرے گا، تیری ویسی دعوت ہو جائے گی، تو فکر کی ضرورت نہیں۔ لالچ۔ اب اس نے سن لیا، یہ بولی سمجھتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو اچھا ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا، فوراً گدھا کھولا اور بازار لے گیا بیچنے، اور بیچ کے آ گیا، اور بیوی کو بتایا بھائی دیکھا تیرا شوہر کتنا عقل مند سمجھدار ہے، گدھے کی موت سے پہلے میں نے اس کو بیچ دیا، سودا کر لیا، پیسے آ گئے، بچت ہو گئی نقصان سے۔ اب اگلے دن پھر اس نے ایسے روٹی پھینکی، پھر مرغے نے تو ایک جھپٹ کے چھلانگ مار کے اڑ بھی سکتا ہے نا، وہ کتا دیر میں پہنچا، اس نے پکڑ لی روٹی۔ اب اس نے پھر کہا بھائی دیکھ میں ساری رات جاگتا رہا، ابھی مجھے روٹی دے دو۔ کہا بھائی فکر نہیں کر، آج اس کی جو ہے نا بھینس مرے گی،
تو تیری دعوت ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس نے سن لیا، اس نے وہی کرا، بھینس کھولی، لے جا کے بازار میں بیچ کے آ گیا، خوش ہو رہا ہے۔ اب تیسرے دن یہی واقعہ ہوا، پھر اس نے کہا، اس نے بولا دیکھ لے تو بار بار جھوٹ بولے جا رہا ہے، ویسے ہی تو تمام جانوروں کا جو ہے نا موزن ہے، مرغا تو جانوروں کا موزن ہے نا، تکبیر پڑھتا ہے نا۔ فارمی مرغے کی بات نہیں کر رہا، دیسی مرغا۔ فارمی مرغے کو تو لوگ کہتے ہیں اقامت بھی نہیں آتی، اذان تو دور کی بات ہے۔ یہ محاورتاً مشہور ہے، پتہ نہیں آپ نے پہلے سنا ہی نہیں سنا، کیونکہ وہ 2 نمبر چائنا کا مرغا ہے نا، جاپانی مرغا یہ کام صحیح کرتا ہے۔ تو کہنے لگے تو ویسے ہی موزن ہے بھائی جانوروں کا، اور تو جھوٹ بولے تو کتنی بری بات ہے، موزن ہو کے مسلح پہ کھڑا اور جھوٹ بولے تو کتنی بری بات ہوگی۔ اس نے کہا بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، آج بھی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آج اس کا گھوڑا مرے گا اور پھر دیکھیو تیری دعوت ہو جائے گی۔ اس نے بولا اچھا، سن لیا مالک نے، تو فوراً گھوڑا کھولا، لے جا کے بازار میں بیچ کے آ گیا۔ اب چوتھے دن اس نے کہا، ایسی روٹی کا معاملہ ہوا تو اس نے کہا بھائی مجھے دے دے روٹی۔ کہا نہیں، آج تو تیری بڑی دعوت ہونے والی ہے۔ بولا آج کیا ہوگا؟ آج تو مالک مرے گا، آج تو مالک کی موت ہے، اور دیکھیو دعوت میں لوگ کتنے اکٹھے ہوں گے، بریانی ہوگی اور تجھے کتنی ہڈیاں مل جائیں گی، آج تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب یہ پریشان بھاگا، ارے یہ تو آج میرے سر پہ آ گئی موت۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا کہ حضرت یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے لالچ کری، موت تو تیرے گھر میں آنی تھی، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ آنی تھی، پہلے گدھے پہ تو نے اس سے لالچ کری، اس کی جان چھڑائی، بچا لی تو نے، بیچ کے آ گیا۔ پھر آئی تھی بھینس کے اوپر، اس کو تو بیچ کے آ گیا، پھر گھوڑے کے اوپر، اس کو بیچ دیا، اب کوئی بچا ہی نہیں، تو ہی بچا ہے۔ تو اب تو دیکھ ملک الموت کھڑا ہوا ہے، اور وہیں اس نے پنجہ گاڑا اور اس کی موت واقع۔ تو موت تو آنی ہے، لیکن انسان اپنے مال کو ایسے بچاتا، بخل کرتا ہے، اور لالچ میں جو ہے نا جو ہوتا ہے اس سے بھی جاتا ہے، دبا کے رکھتا ہے۔ لکشمی لوگوں نے، ہندوؤں نے لکشمی کا بت ہی بنا کے نا اس کی گھروں کے اندر ہی بنا کے رکھ لیا، پوجا کر رہے ہیں کہ جی اس کی عزت کریں گے، اس کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں نا عنایت کرے گی جیسے۔ اور مسلمان نے کیا کیا؟ اس نے تو بولا بھائی یہ لکشمی بناتے، ہم تو ڈائریکٹ مال دولت کو ہی لکشمی بنائیں گے، ہم ڈائریکٹ اس کو پوجیں گے، معبود اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنائیں گے۔ اور یہی فقہا نے لکھا ہے کہ انسان کے دل میں جس کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہی اس کا معبود ہوتا ہے۔ اب محبت مال و دولت کی ہے اور معبود ہم کہیں کہ اللہ ہے ہمارا، تو یہ 2 نمبر ہی ہے ہماری طرف سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔